رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد اللہ شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر زرمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ عزیزان من، عرفان رمضان الحمدللہ اپنی ذمہ داریاں، فرائض، واجبات پورا کرتے ہوئے اس کی بھرپور ادائیگی کے ساتھ آج ایک اور اختتامی لمحات والے روزوں میں آپ کے ساتھ ہے۔ آج بھی علماء کرام اسی آب و تاب کے ساتھ علمی گفتگو اور معرفت کے سفر پہ ہمیں آگے لے کے جانے کے لیے تیار اور آمادہ تشریف فرما ہے۔ ہم نے الحمدللہ پورا مہینہ جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ رہا، اس میں ہر ممکن کوشش کی کہ ذوق بھی دوبالا رہے اور علمیت میں اضافہ ہوتا رہے، متحد رہیں۔ میں ایک نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم جب ایک دوسرے کو نہیں جانتے تو ظاہر ہے ہم نہیں جانتے، اور اتنا ہی جانتے ہیں جتنا ہم تک پہنچتا ہے، مگر جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جانتے ہیں، اور مزید جاننے سے ہماری محبت بڑھتی ہے اور اختلافات کی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حسن اختلافات یعنی حسن ادائیگی کے ساتھ ہم اختلاف کر پاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو جا کے بتاتے ہیں کہ یہ ایسے تھا اور یوں ایسے ہے۔ پاکستان بھر کے مسلمانوں کو اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک آواز ہو کر ظلم اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ لہٰذا اس میں ہمیں دھڑ بندیوں سے نکل کر، تقسیم بندی سے نکل کر متحد ہونا پڑے گا۔ جی ٹی وی پورا سال یہ پیغام دیتا ہے، رمضان نشریات میں خاص طور سے یہ پیغام دیتا ہے، اور یہی پیغام آج بھی ہم آپ کو دیں گے۔ آج ایک انعام ہے، اور آج کے بعد سے ایک انعام ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملے گا۔ ہر روزہ دار کے لیے ہوتا ہے جسے ہم عید کہتے ہیں، مگر اس انعام کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے راستہ دے دیا، یا شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ یا کفر کرنے والوں میں سے۔ ہم شاکرین میں سے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ ان تھوڑوں میں ہمارا شمار ہوگا یا نہیں ہوگا، یا ہم اس بھرے معاشرے کو شکر کرنے والا بنائیں گے؟ شب و روز کی مشکلات، زحمتیں، اذیتیں ایسی ہیں کہ ہماری زبان پہ شکوہ زیادہ آتا ہے۔ کچھ فطرت کا تقاضا ہے، کچھ سماج کی بٹھائی ہوئی مصیبتیں ہمارے دل میں اس قدر ہیں کہ ہم بارہا شکوہ ہی کرتے ہیں، مگر قرآن شکر مزاجوں کو پسند کرتا ہے۔ رب تعالیٰ شکر والی کیفیات کو پسند کرتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بزرگ عمر میں اولاد عطا کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ شاکر ہے، اس کے شکر کے اوپر اتنا نوازتا ہے کہ کہتا ہے ابراہیم آسمان میں جتنے ستارے دکھ رہے ہیں میں ایسے زمین و آسمان میں اس دھرتی پہ تمہاری اولادوں سے بھر دوں گا، اتنے بچے تمہارے ہوں گے۔ اور آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد دنیا بھر میں ہے۔ اسی طرح اس نے شکر کو قبول فرمایا جناب یوسف علیہ السلام کے، اور اذیتوں کے باوجود، قید خانے اور پابند سلاسل رہنے کے باوجود اس نے تخت پہ لا کر بٹھایا اور حکمرانوں میں شمار فرمایا، وزارتیں عطا فرمائی، اور پھر ان کی نسل کو مصر میں جگہ عطا فرمائی۔ اس نے اس شکر کو اتنا پسند فرمایا کہ اس نے کہا بنی اسرائیل اگر شکر کرو گے میں تو آسمان سے زمین پر نعمتیں نازل کروں گا، میں سمندر کو دو لخت کر دوں گا اور تمہارے لیے راستے بناؤں گا، میں تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو یہ میری مخالفت ہوگی، یہ فطرت کے ساتھ جنگ ہوگی۔ خواتین و حضرات، اسی شکر مزاجی کو اس نے سب سے زیادہ پسند فرمایا حبیب کائنات، محبوب کائنات، فخر دو عالم، فخر مقصود کائنات، حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کہ آپ طائف کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، پتھروں سے آمنا سامنا ہو رہا ہے، لوگ دشنام بھی کر رہے ہیں، بد کلامی بھی کر رہے ہیں، بد گوئی بھی کر رہے ہیں، بد عملی بھی کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود زبان شکر سے سرشار ہے۔ اور یہی مزاج ہے، اسی کے مزاج کو اپناتے ہوئے فرزند محمد مصطفیٰ کربلا میں تشریف آورا ہیں، اور وہاں پہ تشریف آوری پر یہی تو فرما رہے ہیں کہ پروردگار تیرے سامنے میں شکر بجا لاؤں گا۔ جناب سیدہ زینب بھی
یہی تو کہہ رہی ہیں کہ شکرن شکرا، یہ شکر والی نعمت کب عطا ہوگی، کیسے ہم انعام کو اکرام کو سمجھ پائیں گے؟ آج اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، لہٰذا میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں بزم میں تشریف فرمائے بہت ہی عمدہ شخصیت کے مالک آج جو آئے ہیں، تو آج جنا کیپ ان کے سر پہ نہیں ہے، مگر ایک خوبصورت سا ایک انداز آپ کا جنا کیپ کے بجائے سندھی ٹوپی کا ہے۔ اس کو ہم عام طور سے سندھی ٹوپی کہتے ہیں، ویسے یہ پشاوری ٹوپی بھی کہلاتی ہے اگر نہ کہ ندی نگینوں کے ساتھ ہو۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں، اپنی گفتگو سے اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ عمدگی ان کا خاصہ ہے، تدریس کے شعبے میں ایسے لوگوں کے والدین کو سلام ہے، ان کے اساتذہ کو سلام ہے کہ پوری زندگی اپنی وقف کر دی ہے اور بہت ہی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ مجسم صورت ہے ایک سادگی کی۔ مفتی نوید عباسی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کی جنا کیپ کہاں ہے؟ آج جنا کیپ کو ہم نے پیک کر دیا اس کی حفاظت کی خاطر۔ اچھا، شاید کسی کی ڈیمانڈ پہ آج یہ پہنی ہے۔ ہاں چلیں، یہ تو گھر کے معاملے عید ہے نا۔ یہ آپ اندر کی باتیں کیسے نکال لیتے ہیں؟ پروگرام میں تشریف فرمائے، بہت ہی پیاری شخصیت کے آدمی ہے۔ پاکستان میں ایسے لوگوں کا ہونا پاکستان کی سالمیت کا ایک خوبصورت سا مظاہرہ ہے اور پروردگار کی عطا ہے۔ یہ سیاسی بصیرت بھی رکھتے ہیں اور جب گفتگو فرماتے ہیں، ہم نے ان کو بہت سارے مختلف پروگرامز میں دیکھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، میں ان سے ذاتی طور سے شکوہ کرتا ہوں کہ اسکرین پہ آپ کچھ اور ہوتے ہیں، اسکرین کے پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، مگر یہ اسکرین کے پیچھے اتحاد امت کا ہی درس دیتے ہیں، اتحاد ہی کی بات کرتے ہیں، دائی ہیں متحد رکھنے کے، اور فلسفہ، تحقیق، سیاست میں سمجھتا ہوں کہ بہت قوی مطالعہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کا بہت بہترین مطالعہ رکھتے ہیں۔ تشریف فرمائے علامہ سید حسن ظفر نقوی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں تشریف فرمائے ملک کے مشہور و معروف سناخا، ان کا تعلق جس علاقے سے ہے وہاں کے لوگ بھی بہت محبت کرتے ہیں، اور جس قبیلے سے ہے اس قبیلے کے لوگ بھی اسلام میں بہت بڑا کنٹریبیوشن دے چکے ہیں، محبت بھی ان کا خاصا ہے، سناخانی کے حوالے سے دنیا بھر میں بلائے جاتے ہیں اور وہاں جا کے خدمت ادا کرتے ہیں، سرکار کے کلام، قصیدے، نعت، مدحت آپ فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائے جناب وسیم عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور پروگرام میں تشریف فرمائے میری دائیں جانب پورا رمضان الحمدللہ، سوائے ان دنوں کے کہ جب آپ عمرے پہ روانہ ہوئے اور حرمین شریفین کی زیارت پہ گئے، آپ کی گفتگو سے محظوظ ہوتے رہے۔ آپ کا خانوادہ بھی دین کی خدمت کرتا ہے، خود آپ کے والد صاحب اسی مسجد میں کہ جہاں آپ ذمہ داری نبھا رہے ہیں وہاں پہ قرآن کی تلاوت اور عبادات، یہ ایک زمانے سے اپنی خدمتوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ادارہ الاثر فاؤنڈیشن بہترین طریقے سے ذمہ داریاں سمجھ رہا ہے، جدید دور کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء کی تدریس، تربیت اور ان کے کردار کو نکھارنے کے لیے آپ مرد میدان ہیں اور عملی میدان میں اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ تشریف فرمائے مفتی فضل سبحان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ اور ہماری اس بزم کی رونق، میرے اپنے دل کی تمنا، ہر سال وہ رمضان جو ان کے ساتھ نہ گزرے ادھورا اور نامکمل محسوس ہوتا ہے، ان کی گفتگو کی لطافت کی وجہ سے، ان کی حسن تخیل کی وجہ سے، اور پھر ان کے حسن اختلاف کی وجہ سے، جس پہ میں ان کو داد بھی دیتا ہوں، تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کو بھی رہتا ہوں کہ جہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کو خدا پسند کرتا ہے ان کے لیے تو ان کو نواز دے۔ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، بہت ہی سادگی اور پسندیدگی کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ اس خوبصورت سے پینل کا بہت ہی پیارا خوبصورت چہرہ ہے جناب ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور میں جاننا چاہوں گا مفتی فضل سبحان صاحب سے، یہ انعام، یہ دید، یہ عید، یہ ہے کیا روزے داروں کو؟ میں بنی اسرائیل کے فلسفے کو سمجھ رہا تھا کہ ان کے لیے بھی کچھ دن مقرر کیے، سیٹرڈے کے دن کو سب کہا اور کہا کہ یہ تمہاری چھٹی کا دن ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو یہ عید کا تحفہ کیوں دیا گیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اعمال کا دار و مدار نیت اور ابتدا پر بھی ہوتا ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ چونکہ رمضان المبارک اختتامی لمحات میں ہے اور اس نعمت کے بجا لانے پر اللہ کی طرف سے ایک ایوارڈ اور ریوارڈ دیا جا رہا ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر یہود اور دوسرے لوگ 2 دن کو سیلیبریٹ کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ان کے 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے، ایک کو عید الفطر اور ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس رمضان میں جہاں ہم نے تلاوت کی، ذکر کیا، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، قیام اللیل، صدقات اور خیرات دیے، اسی طرح ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں دین کی صحیح بات معتدل طریقے پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی اپنی صلاحیت صرف کی پورے پینل نے۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ جہاں نمازوں میں
روزوں میں، تراوی میں، دعاؤں میں ہم سے کمی رہ گئی، ہم حق ادا نہیں کر سکے۔ اسی طرح اس ٹرانسمیشن میں جس اچھے انداز سے، احسن انداز سے، مدلل انداز سے، تقوی اور اخلاص کا پیکر بن کر جو بات کرنی چاہیے تھی، میں بذات خود اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خامیوں کا شکار رہا، تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے اور مزید ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے۔ اسی کے ضمن میں یہ بات عرض کروں گا کہ دیکھیں مجموعی اعتبار سے الحمدللہ اس کے فوائد بہت زیادہ رہے، اور جس طرح آپ نے ایک اینکر بن کر اعتدال کے ساتھ اور پھر یہ کہ بڑی بیلنس طریقے پر اور اتنے خوبصورت موضوعات جو معاشرتی بھی تھے، اخلاقی بھی تھے، مذہبی بھی تھے اور قومی اور بین الاقوامی بھی تھے، فلاحی، سماجی اور ثقافتی بھی تھے، تو اس پر آپ بھی خراج تحسین کے لائق ہیں۔ آپ کے ساتھ جو عامر احمد عثمانی جو کانٹینٹ ہیڈ کے طور پر موضوعات کا تعین اور پھر جو ہے وہ پینل اور علماء سے روابط میں ان کا بھی بہت مؤثر کردار رہا، تو ان کی اس کوشش اور کاوش کو بھی میں دل سے جو ہے وہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ پورا جی ٹی وی کا جو چینل ہے الحمدللہ علماء کو انہوں نے عزت افزائی دی، علماء کو رسپیکٹ دی ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کی مشترکہ کوشش و کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ایک شعر اس کی نظر ہو جائے: آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ دوسری بات یہ جو عید الفطر کے حوالے سے آپ نے بات کی، دیکھیں ہم نے رمضان میں جو کیا، اب ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے، رمضان جدا ہونے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایک سال میں ایسی تربیت کرتا ہے کہ 11 مہینے آپ اس کے مزے لوٹو۔ رمضان 11 مہینوں کے دروازے پر دستک کا نام ہے، روزہ تو پوری زندگی گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ تھا۔ ظاہری طور پہ رمضان تو جدا ہو رہا ہے، قرآن تو جدا ہونے کے لیے آیا ہی نہیں۔ اس رمضان میں جو کنیکشن اور جو اٹیچمنٹ اور جو وابستگی ہمیں قرآن کے ساتھ میسر ہو چکی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا جو ہم مصداق بن چکے ہیں، اینکر آف دی شپ کی طرح قرآن سے جیسے ہماری بائنڈنگ ہو گئی ہے، اب ہم 11 مہینے اسی قرآن کو اپنا امام بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ صحابہ نے قرآن کو اپنا امام بنایا، قرآن نے صحابہ کو زمانے کا امام بنا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ عزم کیجئے قرآن سے تعلق قائم رہے گا، نمازوں کی پابندی کریں گے، تہجد کا اہتمام کریں گے اور لڑائی جھگڑوں سے، اختلاف اور انتشار سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو ہماری نجات کا ذریعہ قبول فرمائے، آمین۔ بہت پیاری گفتگو آپ نے فرمائی ہے، دعائیہ کلمات بھی آپ نے اور پھر خراج تحسین پیش کیا، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، بہت بہت شکریہ۔ ایک مختصر وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کل آ رہا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا، خود میرا بھی گزر ہوا، تو بہت ساری شاپس کے اوپر پارلرز یا جسے ہم کہتے ہیں کہ باربر شاپ، نائی کی دکان پہ جو ٹی وی اسکرین لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کی من پسند ٹرانسمیشن یہی ہوتی ہے، لوگ بال کٹواتے اور خط بنواتے ہوئے بھی ادھر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ خط بنواتے ہوئے قاری صاحب کی کوئی بات آپ کو زیادہ اچھی لگ جائے اور یا کاٹنے والا اچھا سا کاٹ دے۔ احتیاط بھی کریں، پروگرام بھی دیکھتے رہیں۔ مختصر وقفہ، لوٹ کر آئیں گے، الفلامی میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات، الف لام میم، میں ناچیز محمد اویس ربانی، خیر مقدم آپ کا۔ خوبصورتیاں مزید آگے بڑھائیے اور تسلیاں دیجیے ان لوگوں کو کہ جن کو آپ کے سہارے، آسرے، تسلی یا کسی بھی طور سے آپ کی نیک کلمات کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں اس کی اشد ضرورت ہے کہ آپ اچھے کلمات سنیں، بولیں اور ایک بزم بھی ایسی قائم رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں۔ قاری صاحب، عید کی خوشیاں بھی ہوں گی، رمضان میں جو کمی کوتاہی رہ گئی وہ بھی ہوگی، اصل عید ہے کیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انداز عید کیا ہوتا تھا؟ اصل میں ہم نے تو عید سمجھا ہوا ہے کہ کپڑے نئے ہوں، جوتا نیا ہو، بنے سنورے ہوں، نہائے دھلے ہوں، خوشبوئیں مہک رہی ہوں، رشتہ داروں دوستوں سے ملنا جلنا، شیر خور میں بٹ رہے ہوں، کھا رہے ہوں۔ اصل عید جو ہوتی ہے اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں،
دوسروں کے لیے جینا جو ہے یہ اصل عید ہے. اسی لیے صحابہ کرام کا بھی یہی طرز عمل تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ عید پہ جیسے ملا جائے کسی کو تو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے چہرے پر مسکراہٹ لا کر اس کو ملیں، تاکہ اسے بھی یہ اندازہ ہو اور یہ اس کو بھی فیلنگ ہو کہ میرے ملنے سے، میرے آنے سے یا مجھے دیکھنے سے اس کو خوشی ہوئی ہے. صحیح. اور یہی اصل عید ہے کہ آپ دوسرے کو خوشی فیل کرائیں اور دوسرے کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کے ملنے سے، آپ کے آنے سے مجھے واقعی دلی سکون ہوا ہے. اور اصل جو چیز، جیسے فضل سبحان صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ رمضان پورا جو اللہ کے نیک بندے روزے میں، کوئی اعتکاف میں، یہ ذکر اذکار میں، تسبیحات میں، تراویح میں، قرآن یا شب بیداری میں لگے رہے، یہ ایک طرح سے جنت کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ایک مزدوری تھی جو مسلمان کر رہے تھے. صحیح. اس مزدوری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دن مقرر کیا ہے جس دن اللہ رب العالمین مزدوری دیتا ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عید الفطر کے میدان میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر یہ بھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں. تو فرشتے کہتے، اصل میں فرشتوں سے پوچھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے جنات کے تجربے سے انسان کو بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک، ہم تو تیری تسبیح اور پاکی تحمید سب بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے یہ لوگ کیوں جمع ہیں میدان میں؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، یہ انہوں نے جو پورا مہینہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، راتوں کو نیندیں بھی اپنی چھوڑتے رہے، اگرچہ طبیعت چاہتی تھی لیکن پھر بھی شب بیداریاں کی، خیرات صدقات کیے، فطرے دیے، زکاتیں دیں، سب کچھ کیا، یہ اب اس کی مزدوری چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں سے کہتا ہے اچھا تو پھر تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا. تو اللہ تعالیٰ جو اس دن سب سے بڑا انعام مسلمانوں کو دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ وہ مسلمان کی بخشش فرما دیتا ہے. اور دوسری بڑی بات یہ کہ اسلام کی اتنی بڑی بیوٹی اور خوبصورتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی خوشی کے تہوار ہوتے ہیں وہ یا تو رقص و سرود سے لبریز ہوتے ہیں، شراب نوشی اور اس طرح کے دور چل رہے ہوتے ہیں. اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اس کی ہر خوشی عبادت سے بھری ہوئی ہے. واہ واہ واہ. حتیٰ کہ عید الفطر بھی رکھی تو اس میں 2 رکعت نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی. عید الاضحیٰ بھی رکھی تو اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کے ساتھ ساتھ پھر بھی اس نماز کو رکھا تاکہ مسلمان کی زندگی کا کوئی لمحہ، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم ہو، اللہ رب العالمین کے یاد سے خالی نہ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مسلمانوں کے لیے بہترین تحفہ دیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے اس میں بچوں کو، بوڑھوں کو، سب کو شریک کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بلکہ لیٹے ہوئے تھے اور اپنے رخ انور پر کپڑا ڈالا ہوا تھا. بچیاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی دف بجا رہی تھی. صدیق اکبر گھر میں داخل ہوئے تو وہ یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور بچیاں شور مچا رہی ہیں، یہ آپ کے آرام میں مخل ہو رہی ہیں. تو آپ نے تھوڑا سا بچیوں کو ڈانٹنے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں نہیں تھے، آپ ویسے جاگ رہے تھے لیکن کپڑا ڈالا ہوا تھا. آپ نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر، لوگوں کی بھی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے، انہیں خوش ہو لینے دو. پھر وہ ان کو ہمت ہوگی بھی، اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، ابو بکر صدیق بھی بیٹھ گئے، وہ بجاتی رہی. تھوڑی دیر بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے بچیوں کو کچھ بھی نہیں کہا، بس وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے بچیوں نے خود بخود دف بجانا بند کیا اور دف کو نیچے رکھا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے.
नबी करीम यानी उसको छुपाया। हाँ। नबी करीम सल्लम ने देखा तो मुस्करा दिए और फरमाया उमर से तो शैतान भी डरता है। बड़ा खूबसूरत। अच्छा, ईद की आपने बात की कि बच्चों के लिए भी है और बूढ़ों के लिए भी है, सबके लिए है, तो ईदी सिर्फ बच्चों को क्यों मिलती है? ये हमारा कल्चर है, इसलिए कि अगर बूढ़ों को भी मिले तो फिर बच्चों को देगा कौन? तो फिर तो हर बुला बुरा। वाह वाह, हाँ, बात चैनल की आई है, तो चलिए। और दूसरी बात यह है कि फजल सुभान साहब ने हमारे कुछ साथियों का शुक्रिया अदा किया, इसमें अच्छी बात है बहुत। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी साथी, एक तो पूरे चैनल की जो बॉडी है, पूरे चैनल की जो इंतजामिया है, जाहिर बात है मैं ज़ाती तौर पर उनके नाम नहीं जानता, लेकिन ये जो महफिल और ये रौनक जो सजी हुई है, जाहिर बात है उन्हीं की मेहनतों और कोशिशों का नतीजा है, वो भी शुक्रिया के मुस्तहक है। और ये जो हमारे कैमरामैन हैं जो हमें दिखाते हैं खुद नज़र नहीं आते। हाँ, हमें दिखाते हैं, खुद नज़र नहीं आते। इतनी बड़ी कुर्बानी है इनकी, इनका भी शुक्रिया है। और बहुत सारे साथी मेरा ख्याल है हमारे किचन वाले 2 दिन से नहीं आ रहे, गुलजार भाई, मेरा ख्याल है वो भी हमें इफ्तारी कराते रहे पूरा महीना, उनका भी शुक्रिया, अल्लाह उनको जज़ा खैर दे। कैमरामैन की आपने बात की, आरिफ साहब, शुजा, वैस, अली जाफरी, कामरान, उबैदन जाफर, ये हमारी टीम रहे और बहुत कमाल, बहुत अच्छे अंदाज से आप करते रहे। ईदी अब तक जो कल रिसीव नहीं कर सके, मैं उनसे दरखास्त करूंगा आ जाएं प्लीज़। अली रज़ा साहब आ जाएं, अली भाई आप भी आ जाएं, आपकी ईदी का तोहफा है। और मैं फजल सुभान साहब से दरखास्त करूंगा कि कुछ ईदी आप अपने हाथों से तकसीम फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहनतें रही हैं और प्लीज़ कबूल कीजिएगा, आपकी फैमिली को शाबाश है और तमाम भाइयों को, दोस्तों को। इसके साथ ही जो हमारे प्रोडक्शन के दोस्त हैं, प्रोडक्शन में सईद साहब का बड़ा काम है, बड़ी मेहनतें हैं। काशिफ साहब का जो हमारे प्रोड्यूसर हैं और बहुत ही मेहनत के साथ, तवज्जो के साथ, 17-18 साल का उनका माशाल्लाह तजुर्बा है और इस तजुर्बे में हमेशा कामयाब हुए हैं। बहुत तामुल के साथ पूरी ट्रांसमिशन को देखते हैं। मैं बताऊं, लाइव प्रोग्राम करना मजाक नहीं होता, गलती का होता ही, हर चीज़ जिम्मेदारी के साथ होती है। अनवार साहब भी हैं, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा अगर हो सके तो यहाँ पर आ जाए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से आपने अपने फ़राइज़ निभाए। प्रोडक्शन टीम है हमारी और बहुत अच्छे तरीके से ये काम होते रहे। कैमरामैन में और दीगर हमारे साथियों में फलक यहाँ मौजूद है ऑडियो के साथ। ऑडियो वाला हमारा डिपार्टमेंट जो, जिसमें आसिफ, अली रज़ा, फलक, मुश्तबा, शराज, मैं आपसे दरखास्त करूंगा आएँ, अपनी ईदी वसूल करें और हमारा शुक्रिया भी कबूल करें। और बहुत बहुत शुक्रिया फलक, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, अली रज़ा, मुश्तबा, शराज, ये तमाम दोस्त बड़ी मेहनत के साथ इस आवाज़ को आप तक पहुँचा रहे हैं। और साथ ही दीगर दोस्त भी हमारे हैं। कोऑर्डिनेटर टीम हमारी जो है उसमें सबसे पहले मिनहाल बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर भी है, प्रोग्राम्स को असिस्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और साथ में इस प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन में भी आप हमारे साथ रहे। मिनाल अगर यहाँ पर है तो तशरीफ़ लेकर आएँ। और हमारे प्यारे दोस्त अशर जो है वो करीब आप देखेंगे प्रोड्यूसर भी होंगे इंशाल्लाह। बहुत मेहनत के साथ जीटीवी के साथ मुखलिस होकर काम करते हैं। इनके लिए करशी का भी तोहफा है, करशी भी लेकर आएँ और ये ईदी भी डॉक्टर साहब के हाथों से रिसीव करें। डॉक्टर साहब, ये हमारे 2 दोस्तों को ईदी है जीटीवी की तरफ से, इनको ईदी। और कारी साहब इसमें हमारी मावनत फरमा रहे हैं। अशर कारी साहब का चहीता भी है, बिल्कुल का इंतजाम। और ये ऐसे 2-3 लड़के हैं जो मैंने देखा है जो हमारी खिदमत करते हैं और पूरा हमें प्रोटोकॉल देते हैं। गाड़ी से यहाँ तक लाना, यहाँ से गाड़ी तक ले जाना, पूरा ख्याल रखते हैं। गाड़ी ना पहुंची हो तो फिक्र से गाड़ी को भेजते हैं हमारे पास। ये माशाल्लाह, इसलिए मैं कहूँगा अशर इनका चहीता है, हमारा चीता है। गाड़ी तक फौरन जो है ना वो ले जाए। वाह वाह वाह। दूसरे एक मसला है कि रोजे के बाद बहुत पीता है। सिगरेट तो नहीं पीते ना? चलो फिर ठीक है, शरबत पीता है। अच्छा जी, और हमारे पास अशर, मिनाल नहीं आया, मिनाल का है, मिनाल को बुलाए जरा जल्दी से आ जाए। अली असजद ने पूरा सेगमेंट जो बच्चों का था वो मैनेज किया। और ये मेरे पास बाची है अली असजद, आपसे आएंगे लेने के लिए आएंगे, लेकिन रखना नहीं है आपने, ऐसा नहीं हमने जेब में डाला। नहीं, अली असजद की बड़ी काविशें रही हैं, बहुत ही मेहनत के साथ उन्होंने बच्चों के सेगमेंट को अरेंज किया, फिर ओलमा, फिर नात खां, सारी चीजें करते रहे। शाबाश, थैंक यू अली, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। करशी का भी तोहफा, आप इधर आए ना, करशी वाला भी लेकर आए, उठा के ले आए, खुद ही ले आए, जल्दी से ले आए। अच्छा, मेरे और दीगर दोस्त भी हैं साथ साथ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। ये लीजिए करशी का तोहफा, कबूल कीजिएगा। और कुरैशी साहब के लिए भी आज तोहफे हैं, मैं इफ्तार में बताऊंगा आपको। मुफ्ती साहब के लिए भी हैं, डॉक्टर साहब के लिए, तमाम दोस्त हमारा पैनल रहा। फ्लोर पे अली भाई होते हैं, मुर्तज़ा भाई कहाँ हैं? मुर्तज़ा भाई अभी हालिया तौर पे ज़ियारतों पे गए हुए थे, अब लौट कर आए, तो उनका भी शुक्रिया। ये फ्लोर, ये खूबसूरती, ये सब कुछ उनकी वजह से है। दानिश कहाँ है? दानिश ने आज हमसे एक वादा लेना है। दानिश कहाँ है? हसन आ जाए, हसन आप भी आ जाए। हसन के लिए भी मुफ्ती साहब ये आपके हाथों से तकसीम हो जाए। हसन बहुत मेहनत करता है, सारी मेहनत ये किचन में करता है, लेकिन हमारे साथ भी थोड़ा सा ताउन करता है। बहुत शुक्रिया हसन आपका, आपको ईद मुबारक, आपकी फैमिली को जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।
اور علی کہاں ہے؟ علی آ جائیں. دانش علی بھی اگر ہیں کچن میں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ بھی آ جائیں. ذوالفقار آپ بھی آ جائیں. ذوالفقار بہت محنتی ہے اور ذوالفقار بھی بہت تعاون کرتا ہے, سیکیورٹی کا سارا انتظام کرتے ہیں, سب چیزیں دیکھتے ہیں. مفتی صاحب کے ہاتھوں سے عید وصول کر لیں. مرتضیٰ بھائی تشریف لے آئیے. مرتضیٰ بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ تحفہ آپ کے لیے ہے اور کرشی کا تحفہ بھی آپ کے لیے ہے, یہ بھی پلیز ریسیو کیجیے گا. یہ بھی لے لیں. مرتضیٰ بھائی بہت پیارے آدمی ہیں مرتضیٰ بھائی, ہم ان کو پیار سے تاؤ بھی کہتے ہیں اور سب چیزوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں, بڑے بھائی کی حیثیت سے کرتے ہیں. دانش کہاں ہے؟ دانش علی آپ کا بھائی دانش ادھر آئیے. دانش سے آج ڈاکٹر صاحب یہ آپ ان کو عیدی بھی دے دیں, یہ والی چلو وہ دے دیے کوئی بات نہیں. دانش سے آج آپ نے ایک وعدہ لینا ہے. دانش کو آپ نے کچھ ایسی تلقین کرنی کہ ایک تو یہ گٹکا چھوڑ دے, دوسرا یہ روزہ پکڑ لے. آپ کے حوالے. میرا خیال ہے نصیحت ہو گئی, اب آج کے بعد انشاءاللہ زندہ باد. یہ عمل کرے گا انشاءاللہ. زندہ باد. بہت اچھے. چلیں اس طرح ہمارے سارے دوست ہیں اور ہمارے جو نیچے ریسیپشن پہ بیٹھے ہیں میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اوپر آ جائیں. آپ کی محبتیں ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہیں. ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں, ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے باقی دوست بھی شامل ہو جائیں گے, پھر علامہ صاحب کی طرف مجھ کی طرف آئیں گے. ایک خاص سوال میں نے پوچھنا ہے جو عید سے ریلیٹڈ ہے اور اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے وہ سوالات بھیجے ہیں کہ عید پہ یہ ہوتا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے شرعی تقاضا ہے, اس کا پورا ہوتا ہے. لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات. عید کے موضوع کے اوپر ہم آج کے پروگرام کو چلا رہے ہیں اور گفتگو بہت لطیف ہونے والی ہے. مفتی نوید عباسی صاحب اور علامہ صاحب تشریف فرمائے. ایک سوال دونوں حضرات سے پوچھوں گا تسلسل کے ساتھ, تدریج کے ساتھ. صاحب یہ عید کی نماز میں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہونی چاہیے یا مسجد کے سائے چھت کے نیچے نماز ہو سکتی ہے محراب کے بالکل پاس. ایک تو یہ مسئلہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ عام طور سے عید کی نماز جو ہے وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کوئی نماز یا سال میں نہیں پڑھی ہوتی, ان کو بھی چاہیے ہوتا ہے پہنچ جائیں. تو صحیح وقت کیا ہوتا ہے کہ نماز میں شامل ہو جائیں, اس میں خطبہ بھی مل جائے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب دنوں کی گنتی پوری ہو جائے تو ہم نے اللہ رب العالمین کی کبریائی کو بیان کرنا ہے, اس کی پاکیزگی بیان کرنی ہے, اس کی عظمت, اس کی جلالت. یہی ذکر ہے, یہی عبادت ہے اور اس کے سامنے جبین نیاز جھکانا ہے. جیسا قاری صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جو تہوار ہیں وہ بھی عبادت سے شروع ہوتے ہیں اور خوشی بھی, ہر وہ خوشی جو شریعت کے دائرے کے اندر کی جائے وہ خوشی ہے اور اس کے حساب سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ صبح آ کر دیکھیے, آج کی جو رات اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو یہ لیلۃ الجائزہ ہے. یہ مارکیٹوں میں گزارنے والی رات نہیں ہے, یہ پوری رات عبادت کی ہے, یہ انعام ملنے کی رات ہے. اور پھر صبح آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں یا مسجد میں, دیکھیے جو آپ نے سوال پوچھا, عیدگاہ میں بھی بہتر اور افضل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میدان میں عیدگاہ میں ادا کیا. چونکہ شہر ہیں, یہاں پر رش ہوتا ہے, کئی طرح کے معاملات, انتظامی مسائل, تو مساجد میں بھی عید ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شریعت میں کباہت ہے, مکروہ ہے؟ نہیں, مکروہ تو نہیں ہے. اب نماز بالکل جو ہے نا وہ آپ مساجد میں بھی ہمارے نزدیک بالکل بغیر کسی قرات کے جائز ہے اور بہتر اور افضل یہی ہے. مکروہ کی اصطلاح ہم استعمال نہیں کرتے, بس سنت نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ میدان میں. ہاں, وہ نبی اکرم میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے تو یہی طریقہ اختیار کیا. تو اس حساب سے ہمیں عید کی نماز ادا کرنی چاہیے, توبہ اور استغفار کرنی چاہیے. ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, سب نے شکریہ ادا کیا یہاں پر, تو میں آپ کے مالکان سے لے کر یہاں تک اور جتنے لوگ یہاں پہ انتظامات سنبھالتے رہے ان سب کا, ایون جو آدمی یہاں پہ صفائی کرتا رہا اس کا بھی شکریہ. اور شکریہ کے ساتھ ساتھ ظاہر ہم ایک مہینہ ساتھ رہے, تو ایک مہینہ جب آدمی ساتھ رہتا ہے تو اونچ نیچ ہوتی ہے, آواز کا بھی ٹکراؤ ہوتا ہے, اپنے ہم پینل علماء کے ساتھ دلائل کے تبادلے میں کبھی تلخی, کبھی ظاہر انسان بشری تقاضے. تو میری جانب سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, دل دکھ گیا ہو, آپ سمیت کسی کا بھی ہمارے پینل میں سے, یا ایون جو ہمیں ڈرائیور لینے جاتے ہیں, وہ ایک دن میں نے ڈرائیور کو تھوڑا سا ہلکا سا ڈانٹ دیا کسی سبب سے, وہ مطلب وہ اس کا عیب میں وہ بیان نہیں کروں گا, آپ میرا اشارہ سمجھ گئے, تو میں نے پھر اس کو سمجھایا بھی.
تو اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ ہماری بات پر عمل کرے. صحیح. تو میں اس سے بھی اور سب سے اگر کسی کی ہماری وجہ سے دل آزاری ہوئی ہو تو ہم اس سے معذرت چاہتے ہیں دلی. اور کل ایک بات ہوئی تھی تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب اگر وہ ان کیس معاف نہ کرے تو پھر آپ کا اگلا قدم کیا ہے؟ ہاں جی اگر وہ معاف نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا؟ نہیں کرے نہیں ان کو اور مجھے سفارشی بنا کر بھیجے, ہم انشاءاللہ اس کو واہ واہ. اب میرے سوال بالکل نہیں, اس کے بدلے آپ ایک ٹریٹ اگر ناراض ہی ہم دونوں میں سے کوئی ہو تو پھر کیا کریں؟ عید ملن علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ امید ہے میں نے کہا بھئی یہ سفارشیں بنائیں, پھر ایک ٹریٹ رکھیں, عید ملن رکھیں ہم سب کے لیے, ان کو ڈرائیور کو سب کو بلائیں. یہ وہ اچھی رکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھی کیونکہ میں آج تو سفر پہ جا رہا ہوں تو انشاءاللہ رکھ لوں گا. اور میں ایک چونکہ کل وعدہ ہوا تھا, ہمارے قاری صاحب محترم ہیں تو انہوں نے مجھ سے کل حدیث کا تقاضا کیا تھا کہ جی سایہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا, اس پر روایت تو میرے ذہن میں نہیں تھی. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, نہ ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھئی وہ جو ہے نا وہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے. یہ مصنف عبد الرزاق ہے, امام عبد الرزاق ابن جریج سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اور اس کی اسناد جو ہے نا وہ صحیح ہیں. اور اسی طریقے سے اس قاضی ایاز مالکی نے الشفا میں اور مدارج النبوہ میں جو بر صغیر پاک و ہند کے متفقہ محقق ہیں اور محدث ہیں, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. اور اسی طریقے سے امداد السلوک میں بھی اس طرح کی بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. یہ روایات میں آپ کو بھی یہ اثر ہے, مرفوع روایت نہیں ہے. چلی بات ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ سوال بھی اور یہ حوالہ مجھے بھیجیے گا. کل اور اگر آج چاند نظر نہ آیا تو کل حضور سید دو عالم جان دو عالم کا سایہ تھا. ہم تو کہتے ہیں سایہ تھا اور وہ تھے حضرت علی علیہ السلام, ختم ہو گئی بات, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سایہ تھا, اس سایہ کا نام تھا علی ابن ابی طالب. چلیے آگے چلیے. اچھا پھر وہ بات گھوم کے یہاں سے بڑھے گی تو عید کی طرف آئے گی کہ اصل عید کیا ہوتی ہے. اب ایک جیسے ابھی یہ بات ہوئی کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنا کیسا ہے اور عیدگاہ کے علاوہ نماز کیا مکروہ ہوتی ہے, اور عید کی نماز جب بڑی بھرپور تعداد میں پڑھی جا رہی ہوتی تو اس میں امام کیسا ہونا چاہیے؟ ہر کسی کو امام بنا سکتے ہیں, خاص مسجد کا انتخاب ہو, کسی بڑے نام کا انتخاب ہو؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علیہ والصلاۃ علیہ. بات یہ کہ اس میں تو سب کا اتفاق ہے کہ نماز کی جو ترجیح ہے نا وہ تو ہے کھلی جگہ, کھلا میدان, لیکن مساجد میں بھی ہوتی ہے. دیکھیں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں آپ کو میدان بھی میسر نہیں ہے. دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو ہماری آبادی ہے وہ کہاں میدان ہے, کھیل کا میدان, وہ پارک نہیں, کچھ بھی نہیں ہے بچوں کی, مسجد میں ہی ہوگی نا. تو لہٰذا اس لیے کراہت بھی اس کو نہیں کہا گیا. میدان بھی کچرا کنڈی بنا, میدان بھی کچرے کنڈی بنے ہوئے. تو اس لیے اسی دیکھیں نا شریعت وہ یہ جو ما عقل بہ الشر, وہ کہتے ہیں کہ وہی چیز جو ہے ما حکمہ بہ الشر حکمہ بہ العقل, وہی عقل بھی حکم لگاتی. اس لیے شریعت میں کراہت کا کہیں بھی لفظ استعمال نہیں ہوا, کیونکہ نامعلوم کیسا زمانہ, کیسا ماحول, کہاں ہوگا, کس جگہ ہوگا. بعض اوقات کھنڈر پہ بھی نماز آپ دیکھیں گے, کل آ جائیں گے آپ کے فلم میں, کہ فلسطینی کس طرح سے کھنڈر کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے مزاروں کے اوپر, اپنے بچوں کی لاشوں کے اوپر نماز پڑھیں گے نا عید کی. اس لیے اس میں تو سب کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ مسجد میں بھی ہو سکتی ہے ترجیح کا, کیونکہ حضور نے باہر پڑھائی تھی, لہٰذا ہے آپ کے پاس صحن ہے, میدان ہے بڑا, وہاں پڑھ لیجیے. بالکل پڑھنا چاہیے, لیکن میں نے جیسے مثالیں دے دی کہ کتنی آبادیاں ہماری ایسی ہیں, جھگی آبادیاں, کچی آبادیاں, کہاں ہیں وہاں پہ جگہ نہیں ہے, مسجد میں ہوگی نماز. یہ بات ہو گئی. دوسری بات آپ نے کیا فرمایا تھا؟ میں عید کے حوالے سے یہ سوال پوچھنا چاہتا, آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہ روایت کس حد تک مستحب ہے, پسندیدہ ہے, اور اس کو بیان بھی فرما دیجیے گا کہ حسنین کریمین کے لیے عید پہ جوڑا آسمانوں سے آیا. دیکھیے اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں. میں بہت چھوٹا سا تھا, ظاہر سن و سال میں میرا خیال ہے آپ سب سے ہی میں بڑا ہوں. میں آپ سے بات کر رہا ہوں 65-66 کی, 1965 یا 1966 کی. ہم چھوٹے سے تھے تو اس زمانے میں وہ یہ نہ سوشل میڈیا تھا, نہ ٹی وی بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ٹانگوں کے اوپر آتے تھے مہینے کے آخر میں مسجدوں کے علماء یا مدارس کے علماء, اور وہ یعنی اکٹھا کرنے کے لیے چندے وغیرہ, تو اسپیکر کے اوپر وہ آتے تھے, بڑی بڑی وہ توتیاں جس کو نہیں کہتے وہ لگے ہوتے تھے, لاؤڈ اسپیکر. لطیف آباد میں ہم رہتے تھے, چھوٹے سے تھے, تو وہ جو وہاں سے آتے تھے نا سارے تمام ہمارے برادران اہل سنت کے وہ ہوتے تھے مدارس کے, مساجد کے. تو وہ ایک واقعہ جب سے میرا نقشہ میں نے اپنے تشیع میں نہیں پڑھا, میں نے انہی سے سنا, اور انہی کے پھر مدرسے میں بھی سنا, اپنے اسکول میں بھی سنا وہ واقعہ, کہ وہ یہ بیان کرتے ہوئے آتے تھے کہ عید کا موقع آ رہا تھا اور مدینے کے بچے تیاریاں کر رہے تھے, عید کی تیاریاں کر رہے تھے. حسنین کریمین کھیلتے السلام اللہ علیہما, یہ کھیلتے وہ گھر میں واپس اپنی والد گرامی سے تقاضا کیا کہ عید کا موقع ہے اور سب کے بچوں کے جوڑے جو ہے وہ بن رہے ہیں. یہ میں سن رہا ہوں اور میں چھوٹا سا تھا, نقش ہو گیا میرے دماغ پہ, سب کے جوڑے بن رہے ہیں, ہمارے جوڑے کہاں ہیں, نہیں ہیں.
تو اس پہ دختر رسول صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا جوڑا درزی لے کر آتا ہوگا. اور صدیقہ طاہرہ ہے نا, تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ الفاظ ادا کریں اور وہ غلط بیانی ہو. مذاق میں بھی غلط بیانی نہیں ہو سکتی اس گھرانے میں نا, ہو ہی نہیں سکتا ایسا. تو اس پر تھا کہ وہ جناب خیاط یعنی رضوان جناح کہ میں انا الخیاط الحسنین, میں حسنین کا خیاط بن کر آیا ہوں. تو وہ انہیں نے پوری روایت وہ پڑھتے تھے. یہ میں نے اپنے یہاں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنے اہل تسنن برادران کے یہاں تسلسل کے ساتھ سنا اور آج تک سنتا ہوں. ابھی جمعے کے خطبے میں کہیں نہ کہیں یہ چیز بیان کی جائے گی نا. تو جوڑے کا آنا یا نہ آنا مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. جوانہ نے جنت کے سردار ہیں, جو بھی جنت میں جائے گا نا ان کی سرداری میں جائے گا, کیونکہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات. جنت میں جتنے بھی ہم جائیں گے نا, 80 سال کا مرے یا 200 سال کا ہوگے مرے, اس کو جانا جوانی. تو جب جوانان نے جنت کے سردار ہیں تو وہی جو بات اس دن ہو رہی تھی نا, وہ اختیارات ولایت تکوینی جو ہے نا, اس پہ میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے. کچھ اختیارات ولایت تکوینی کے تحت ہوتے ہیں, یہ اللہ کے انعام ہے, وہی جو اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں. اصل بات جو 1 منٹ اگر آپ مجھے دے دیں, جو میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے عید ہم سب کو منانا ہے. اگر بعد میں موقع ملا تو میں ایک اور واقعہ بھی شیئر کر دوں گا آپ کی خدمت میں. عید ہم سب کو منانا ہے, لیکن یہ یاد رکھیں یہ چاند رات جو بھی شروع ہوتی ہے نا, اس میں کچھ لوگ تو مجبور ہوتے ہیں آج رات نکلنے پہ, کیونکہ ان کو بیچاروں کو مزدوری ہی ایسے ہی ان کا سیٹھ, میں تو کہوں گا ظالم سیٹھ آج دیتا ہے. اپنی تیاری وہ 1 مہینے پہلے کر چکا ہوگا. ظالم سیٹھ وہ بھی بڑا ترسا کہ جب وہ ہاتھ پیر جوڑیں گے پتہ نہیں کتنی بار کہ میں کیا جاؤں منہ لے کے ان کو ملے گا نا. لیکن کچھ لوگ تفریح کے لیے نکلتے ہیں, خدا کے لیے ایسا نہ کرو. نہ معلوم آج کی رات کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو وفا لے کے لوٹ کر آؤں. یہی بات کنٹینیو کریں, بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ واقعا سنجیدہ بات ہے اور یہ ہوگا. چاند رات پہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں. لوٹ کر آئے الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان رمضان عرفان جی خوش آمدید. بات میں نے بیچ میں سے قطع کلامی ہوئی تھی, تو علامہ صاحب آپ کنٹینیو رکھیے گا آپ جو فرما رہے تھے, تاکہ میں اس کے بعد آگے بڑھوں. میں 2 منٹ میں بس بتاتا ہوں کہ اسے 30-32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہوتا تھا ایک شوق ہوتا تھا جوانی میں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے, ہوتا تھا کہ چاند رات کو نکل کے جائیں گے, بچوں کو دلا دلو دیے. تو ہم بھی پھر رہے تھے بازار میں بچوں کو لے کے, چھوٹی موٹی چیز دلا دی. بھتیجے بھی ساتھ تھے. تقریباً یہ 3:30 پونے 4 کا وقت ہو گیا. ابھی گھر چلیں, اب فجر کا وقت ہو جائے گا, پھر اس کا نماز وماز کے لیے نکلے. تو میں نے دیکھا کہ موچی بیٹھا ہوا اپنا سامان پیک کر رہا, باندھ رہا ہے, بند کر رہا تھا دکان. تو ایک شخص بیچارہ آیا, اس کے یہاں پہ وہ بیلٹ ویلٹ بندی ہوتی ہے, چوکیدار ٹائپ کا لگ رہا تھا. اس کی ٹوٹی ہوئی 3-4 بچے اس کے ساتھ, اور بہت سارے 4-5 جوڑی جوتوں کے پرانے ٹوٹے ہوئے, کسی کا تسمہ ٹوٹا کسی. اب وہ آ کے بیٹھ گیا کہ جی بنا دو. تو وہ جو تھا وہ موچی کہنے لگا کہ میرا وقت ختم ہو گیا, میں جا رہا ہوں, میرا چھٹی ہو گئی. میں اس کے جملے سن رہا تھا کیونکہ میں وہاں بیٹھا تھا, بچوں کو ذرا سے جیسے چاٹ واٹ کھلا رہے تھے. یہ بات کر رہا ہوں 1991 یا 92 کی, آج 33-34 سال ہو گئے. تو وہ نقش ہو گیا مجھ پر. تو وہ اس سے کہتے ہیں موچی سے کہ میرے پاس نئے نہیں ہے, نہ کپڑا ہے, مجھے ابھی پیسے ملے میرے پاس, تو اگر یہ بنا دے گا, اس پہ پالش بھی کر دے گا, میرے بچے بھی کچھ صبح پہ. وہ جو ایک وقت تھا وہ ایک عجیب کیفیت ہوئی میری کہ ہم کہاں کس دنیا میں رہ رہے ہیں. وہ دن ہے آج کا دن. میں نے اپنے بچوں کو بھی نے کہا چاند رات تمہیں نہیں معلوم کہ کیا کیا المیے کہاں کہاں بکھرے ہوئے, کتنے لوگ دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں کس کس کے, کہ کہیں سے اتنا قرضہ مل جائے کہ وہ اپنے بچوں, اپنی انسان اپنی فکر نہیں کرتا, اپنے بچوں کی فکر کرتا. صحیح. اسے بچوں سے شرمندگی ہوتی ہے, کل سب نئے کپڑے پہنیں گے تو میرے بچے کو ایک نیا جوڑا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس بات کو کہ اس رات ڈھونڈیں ایسے المیے بہت ہیں ہمارے شہر میں بھی, ہمارے ملک میں, کہ ان کو ڈھونڈ کر دیا جائے, وہاں تک پہنچا جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تفریح کرنے نہ جاؤ. جب تم تفریح کر رہے ہو, نہ معلوم کتنے گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ رو رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے عید منانے. وجہ فرمایا آپ نے, تفریح سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے, خاص طور سے یہ رات جو ہے, کیونکہ عید کا دن تو ہے, اپنوں میں ملے بیٹھیں, یہ آنکھوں کو نم کرنے جیسا ہے. میرے دل تھا, میں ابھی آگے بھی بڑھاؤں گا گفتگو کو, چونکہ عید کی بات ہے تو ہمارے جو پروگرامنگ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, جو لوگ تمام ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے, ان کی بھی عید ظاہر ہے اور بہت کمال اپنا کام کر گیا. کمیل عباس صاحب HOD ہیں, انہوں نے بہت اچھے انداز سے اپنا کام نبھایا.
کاشف اقبال صاحب کی میں نے تعریفیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، پروڈیوسر بھی ہیں اور مارننگ شو کو بھی دیکھتے ہیں، منہال، اقتدار، اشر رضوی، این علی کے ہمارے ڈپارٹمنٹ وسیع، غزل باش، رازا، سبتین، انوار، سعید، اور یہ جو سیریز چل رہی ہوتی ہیں یہ سعید کی طرف سے ہوتی ہیں۔ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے امتیاز ہمارے ایچ او ڈی ہیں، رضا ہماری آڈیو کو دیکھنے والے، آصف آڈیو کو دیکھنے والے، ٹیکنیکل اسٹاف میں عمران، دلاور، فلک، شراز، مشتبہ، اس طرح کیمرہ کی ٹیم ہمارے پاس عارف، شجاع، کامران، جعفر، ویس، علی جعفری، اور نام دوبارہ بتائیے گا۔ سیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس سیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس مرتضیٰ، سلمان، علی رضا، دانش، اور گرافک ڈپارٹمنٹ جو کریٹو ہے اس میں یوسف، اور سوشل میڈیا میں کاظم عباس صاحب۔ سوشل میڈیا کی ٹیم بڑی ہے ہماری، بہت اچھی ہے، جس میں ہمارے پاس بابر بھائی ایڈمن کے ہمارے جو ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ہیں، حسن عسکری صاحب، فراز صاحب، اور ہمارے پاس ای این جی میں عامر بھائی اور حسن بھائی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کانٹینٹ میں بہت ہی بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے تمام علماء کو کانٹینٹ پرووائڈ کرنے میں، موضوعات کا انتخاب کرنے میں، عامر عثمانی صاحب کا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آج سے نہیں بہت پہلے سے ہماری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں، اور ویسے بھی بہت پیارے آدمی ہیں، بہت ہی اچھا نوجوان ہے ہمارا، اور جس سے بہت کچھ ہم علمی چیزوں میں ڈسکس کرتے ہیں، سیکھتے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، وسیم بھائی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے حوالے کرتا ہوں تاکہ میں جلدی سے آگے بڑھ سکوں، بہت کم وقت بھی اور اس پہ بات بھی کرنی، آپ ہی کی طرف آتا ہوں، بس یہ کلام ہو جائے۔ جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے۔ اے دونوں جگہ یارو، اے دونوں جگہ یارو، جاگیر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی، اکھیاں دی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تک لیندی زلیخا جے، تک لیندی زلیخا جے، تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شائع خوباں تو جان جانا، تو شائع خوباں تو جان جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ جی مجھ سے بات ہو رہی تھی کم وقت میں، اگر آپ عنایت فرمائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، ذات اور صفات پہ بات کرنا بہت احتیاط اور ادب کا تقاضا رکھتا ہے۔ اللہ ہماری زبان پہ حق بھی جاری فرمائے اور ہمیں مداہنت، علم چھپانے سے بھی محفوظ رکھے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کی بات ہے تو زیادہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کا سایہ مبارک تھا، اور یہ مسند احمد میں اور جو مستدرک حاکم میں ہے اس کو امام ذہبی نے اور حاکم نے بھی صحیح قرار دیا، ایک موقع پر ابن حبان نے بھی صحیح قرار دیا۔ جہاں تک علامہ صاحب نے کہا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ آقا کا سایہ تھے، تو دیکھیں ہمارے ہاں یہ بات بالکل نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کی جتنی آیات وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ان قرآنی آیات اور احادیث سے جب ثابت ہو گیا کہ آقا کا سایہ ہے، اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہمارے سروں کے تاج ہے لیکن ان کو آقا کا سایہ قرار دینا تو سایہ غیر نہیں ہوتا ہے، مثل ہوتا ہے۔ سرکار آپ نے اس کا مطلب نہیں، آپ نے مجاز حقیقت پڑھا ہی نہیں، آپ نے مجاز حقیقت پڑھی ہے، آپ نے مجاز حقیقت پڑھا ہے، ابھی میرا نمبر آپ نے مجاز حقیقت نہیں پڑھا۔ آپ شور نہ
نہ کریں, نہیں, میرا شور نمبر میں آپ کر پھر رہا. جواب دے دیں, آگے بعد بڑھتے میں جواب دے آگے دیں. بڑھتے. بالکل یہ جہاں حضرت علی کا نام آیا آپ کو آگ لگ گئی, جہاں حضرت علی کا نام آیا آپ کو آگ لگ گئی, بالکل علی کا نام آتے ہی آگ لگ گئی آپ آپ کو. بہتان باندھ رہے ہیں, آپ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں, آپ نبی پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. میری بات دیکھیں جو عام نمازوں میں ہے, عید کی نماز میں بھی وہی ہے, جیسے ہمارے ہاں 4 انگلیاں کم از کم ہو, باقی ہر آدمی کی باڈی اور سائز اور بیماری اور پاؤں کی وہ چیزیں الگ ہوتی ہیں, لیکن بہت زیادہ گیپ اس میں نہ ہو. اور یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ عید کی نماز میں جو تکبیرات ہے اس کو بھی رفع الیدین کہیں, تو دیکھیں رفع الیدین قاری صاحب نے بھی کہی تھی, ہمارے ہاں بھی وہ تکبیرات زائد ہے جو عید میں ہوتی ہے, تکبیرات زائدہ, تعداد میں فرق ہے ان کے الگ, ہمارے 3 ہیں. اور دیکھیں وہ رکوع میں سجدے سے اٹھتے ہوئے وغیرہ تو اس میں تو یعنی کہیں بھی نہیں ہوتا ہے, تو وہ تکبیرات زائدہ ہیں, اس کو اس سیناریو میں نہ لیا جائے. لیکن جو رفع الیدین ہم نمازوں میں کر رہے ہوتے ہیں وہ عید میں بھی برقرار رہتی ہے. لیکن وہ تکبیرات زائدہ ہے نا, ہاں یہ والی یہ الگ زائد ہے, یہ زائدہ ہے. ہم اس کو اور پاؤں کھولنے کے مسئلے میں بھی, چونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا, صف بندی میں قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا ہونا چاہیے. اور یہ جب ہی ملنا ممکن ہے کہ جب میں اپنے پاؤں اپنی باڈی کے مطابق کھولوں گا. اگر میرے اوپر کا کندھا فرض کیا 1 فٹ ہے, اگر میں پاؤں 1 فٹ کھولوں گا تو دوسرے والے کے ساتھ کندھے سے, اگر میں کم کھولوں گا کندھے مل جائیں گے, پاؤں نہیں ملیں گے. بہت سے لوگ ایسے بڑے سے کھولتے ہیں, اگر زیادہ وہ تو کھولوں, 3 فٹ ہوتا ہے. سنیں, اگر زیادہ کھلیں گے تو پاؤں مل جائیں گے, کندھے جو رش میں قاری صاحب کندھے دور ہو جائیں گے. رش میں کیا ہوگا جب رش کے احکام تو الگ رش میں بیٹھے گا کیسے؟ یہی تو مسئلہ رش, یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پہلے وہ اپنی جگہ گھیر کے کھڑا, قبضہ کر کے کھڑا ہو اپنے پلاٹ پر. نہیں تو جب اب سجدہ جتنی اس کی جسامت ہے پیٹھ پر بھی سجدہ اس حساب سے سوال مجھے پوچھنے دینا یار, میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں, یہ سوال میں بھی وفے کے بعد پوچھوں گا کہ بعض اوقات جیسے عید کی نمازوں میں ہوتا ہے جگہ بہت مشکل سے ملتی ہے, تو یوں سجدہ ہو جاتا ہے کونیا لگ رہی, کیونکہ میں نے سنا ہے منع فرمایا اس پہ. میں جواب لیتا ہوں آپ سے, ایک مختصر وقفہ ہے, خواتین حضرات آپ لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید خواتین و حضرات, آپ لوٹ کر آئے اور پورا رمضان آپ کا ساتھ رہا. رمضان الکریم ہمیں دوبارہ سے نصیب فرمائے پروردگار, اور خاص طور سے ان لوگوں کے روزوں کو سلام ہے کہ جنہوں نے بمباری میں, اسپتالوں کے نہ ہونے میں, بھوک اور افلاس میں روزے گزارے اور اللہ کو بھی راضی کیا اور ہمارے ضمیروں کو بھی جھنجھوڑا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں بہت ہی خوبصورت شخصیت تشریف فرمائے, ان کے ساتھ ہماری گفتگو بھی رہے گی. خضر صاحب تشریف لائے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ساتھ بات آگے بڑھے گی, بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی اور عید کی نماز کو لے کے بات ہو رہی تھی. آج میں شکر گزار ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے پوری طریقے سے رفع الیدین کا, تکبیرات کا, ہر چیز کا بتایا. مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاؤں کیسے ہونے چاہیے. یہ شرم کی بات نہیں علماء کرام, اسی لیے تو ہمارے سر کے تاج ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. میں علماء ہی سے درخواست کرنا چاہتا ہوں اور ہم یہاں سے علامہ صاحب سے آغاز کریں گے. میرا دل ہے کہ آج رب تعالیٰ کو اس طرح سے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جس طرح وہ نہیں چھڑکتا نا, ایسے آج اس سے مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں کبھی نہیں چھڑکے گا. ہماری دعاؤں میں اثر ڈال دے گا کہ ہم فلسطین کے لیے مانگیں پروردگار سے, اور گڑ گڑا کے مانگیں اور پورے صداقت کے ساتھ خلوص سے مانگیں. اگر یہی ہمارے بس میں اور ہماری مانگ سے پورا ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے پروردگار, ہم اس طرح سے بھی اور اس طرح سے بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. علامہ صاحب آپ سے دعا کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارک لہا. ہم گناہ گار ہیں, ہمیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, آمین. لیکن پروردگار تو اپنے محمد اور اس کے آل کے صدقے میں, اس کے جانثاروں کے صدقے میں ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں آمین قبول فرما لے. الہی. باری الہ. بس ایک دعا سب سے اہم جو میں کرنا چاہتا ہوں, پھر اپنے برادر عزیز کو آگے کہ باری الہ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں ان کو توفیق دے دے کہ جو فلسطینیوں کا حق ہے, جو آج کھنڈر پہ بیٹھ کے روزے بھی رکھ رہے ہیں, جو اپنے کھنڈروں پہ کل عید کی نماز بھی ادا کریں گے, باری الہ ان کی مصیبتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے, ان کو توفیق دے دے کہ جو مدد کرنے کا حق ہے اپنے بھائیوں کی مدد کریں, اور تمام مسلمانوں کو معبود ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ان بھائی بہنوں کی, بچوں کی مدد کو پہنچ سکیں جو اس وقت قحط کے دہانے پر ہیں, جو بھوک کا شکار ہیں, جو ظلم و ستم کا شکار ہیں. اور بار الہ ظالموں کے ہاتھوں کو کاٹ کے رکھ دے, ظالموں کے جو اس پر ظلم و ستم اور بربریت برپا کریں, بار الہ دنیا میں بھی ہمارے سامنے ان مظلوموں کے سامنے ان کو ان کے انجام تک پہنچا. آمین یا رب العالمین.
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مولا کریم مظلوم فلسطینیوں کی اپنے خزانوں سے مدد فرما۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو غیرت اور اہمیت عطا فرما، عالم اسلام کو متحد و منظم فرما، ہماری عظمت رفتہ کو بحال فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کے ہمارے روزوں کو، تراویح کو، دیگر عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ جی ٹی وی پر جو ہم نے یہ نشریات کی، یا اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ آمین۔ اور مولا کریم جی ٹی وی کے مالکان، جی ٹی وی کی تمام انتظامیہ، ہمارے اینکر پرسن محترم بھائی اویس ربانی صاحب سمیت، یا اللہ ہمارے علماء کرام سب کو دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ اس طرح کی کوششیں، کاوشیں دین کے لیے کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ وطن عزیز پاکستان کو استحکام و دوام اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی جناب میں قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے قساوت قلبی اور شقاوت کو دور فرما آمین۔ کہ جو 35,000 عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کی شہادت پر بھی بیدار نہ ہوئے، جو 70-80 ہزار مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے اور شہید اور زخمی ہونے کے بعد بھی ہمارے دلوں میں اللہ وہ رقت پیدا نہیں ہوئی، اور اے اللہ مساجد اور مدارس کے تقدس کو جیسے فلسطین میں پامال کیا گیا اس پر بھی ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رہیں گی، تو ہمارے دلوں کو اے اللہ نرم فرما اور اپنی محبت سے پر فرما، اور اے اللہ اسرائیل کو نیست اور نابود فرما۔ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اللہم فرق جمعہم وشتت شملہم ودمر دیارہم وخرب بنیانہم ومزقہم کل ممزق۔ اللہ ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، استحکام نصیب فرما، شہر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، ڈکیتی، چوری، قتل و غارت گری سے جو گھر اجڑ رہے ہیں اے اللہ اس فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ آمین۔ اے الہ العالمین تمام اہل فلسطین کی مدد فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے رحیم اور کریم ہونے کا واسطہ الہ العالمین ان پہ رحم فرما۔ آمین۔ اللہ اپنی نصرت الہی سے ان کی مدد فرما۔ اللہ روح القدس سے ان کی مدد فرما۔ اللہ ہم تو صرف زبانی جمع خرچ کر سکتے ہیں، الہ العالمین تو کامل قدرتوں کا مالک ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ان کی مدد فرما۔ آمین۔ ان کے دشمن اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ آمین۔ اللہ ان کے دشمن اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ آمین۔ عالم اسلام کی نصرت فرما، آمین۔ پاکستان کی نصرت فرما۔ آمین۔ اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر سدا چمکتا دمکتا رکھ۔ آمین۔ ہماری پاک افواج کی بھی اے الہ العالمین مدد فرما۔ اے الہ العالمین انہیں مضبوط فرما۔ اللہ عالم اسلام کا ہمیں کلا بنا اس پاکستان کو۔ آمین۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ جن جن لوگوں نے جس طرح بھی عبادتیں کی ہیں الہ العالمین، ہم تیرا حق بندگی تو ادا نہیں کر سکے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما۔ آمین الہ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا۔ آہ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، ماہ رمضان کی فرقت نے مارا، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا۔ سال آئندہ شائع غرم تم کرنا عطار پر یہ کرم تم، سال آئندہ شائع غرم تم کرنا ہم سب پہ یہ کرم تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
इरफान